سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پروردگار کا، اس رب کا اور اس عوام کا جن لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دے کر ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ایوان میں بھیجا۔ آپ چیک کر لیں اس کو، ڈاکٹر عارف الوی صاحب۔ جی جن حالات میں تپتی ہوئی دھوپ میں قطاروں میں لوگ کھڑے ہوئے، ہم سب کو انہوں نے ووٹ دیا جناب اسپیکر۔ حالات بھی ایسے تھے، دہشت کا عالم، گرمی کا عالم، بھوک پیاس میں قطاروں میں کھڑے رہتے تھے۔ بڑی امیدوں سے ہمیں اور آپ کو انہوں نے یہاں پر بھیجا جناب اسپیکر، اور ایک ہم ہیں جو اس طرح کے ایئر کنڈیشن ماحول میں بھی 2 گھنٹے بھی ہم ایک قطار میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جو مینڈیٹ ہمیں دیا گیا، حالانکہ جو نتائج آئے ہیں وہ اس کے برعکس آئے ہیں۔ کچھ RO کے نظر ہو گئے، کچھ فارم 45 کے نظر ہو گئے۔ احتجاج حق ہے، ہم نے بھی احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ جب کسی کے چند ووٹ غائب ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے احتجاج کیے جاتے ہیں۔ ان سے جا کے کوئی پوچھے جن کے بچے غائب ہو گئے ہیں، وہ کس طرح کا احتجاج کریں؟ ان ماؤں سے جا کے پوچھیں جن کے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں وہاں پہ گرائی جاتی ہیں، وہ کون سا احتجاج کریں؟ ان بہنوں سے جا کے پوچھیں کہ جب ان کی ڈولیاں نہیں اٹھ سکتی کہ جب تک اس کا بھائی واپس نہیں آ جائے، وہ کون سا احتجاج کریں؟ اور جب ہمارے لوگ احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ملک کے غدار ہیں، آپ آئین کو نہیں مانتے، آپ قانون کو نہیں مانتے۔ یہی ہے قانون، یہی ہے آئین۔ سب سے پہلے تو میں اس دن کے کہے ہوئے الفاظوں کو میں واپس لوں گا کہ میں نے غلطی کی کہ اس طرح کے الفاظ کہے، ان کو میں واپس لینا چاہوں گا، کیونکہ اب مجھے بھی ان ریلوں میں شاید جانا پڑے گا، آپ لوگوں ان معذرت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ۔ جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب تو موجود نہیں ہیں، میں نے ان کو ابھی تک مبارکباد بھی نہیں دی ہے، اور ابھی نہیں دوں گا میں ان کو مبارکباد۔ وہ کب دوں گا؟ جب وہ اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دے پائیں گی۔ ابھی تک تو وہ سٹارٹنگ لائن پہ ہیں، فنیشنگ لائن ابھی تک بہت دور ہے، اس میں ہرڈلز ہیں، اس میں رکاوٹیں ہوں گی، اور جب وہ اس مقام پر پہنچیں گے اور ہم اور آپ بھی جب اپنے فرائض انجام دینے میں کامیاب ہوں گے تو پھر ہم سب مبارکباد کی مستحق ہوں گے جناب اسپیکر۔ وہ پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں نا اپنے جلسوں میں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ اس کو اور آگے جانا ہوگا۔ ابھی تک تو ہم امتحان کے مراحل میں، ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ 5 سالوں سے پہلے جو وعدے، جو اقرار، جو کمٹمنٹ ہم نے لوگوں سے کیے ہیں یا اس ایوان میں کیے ہیں، پبلک سے کیے ہیں، ان پر ہم خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پر پورا اتریں۔ جناب اسپیکر صاحب، جب تک کہ منتخب اراکین، چاہے ان کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، کسی بھی بینچز سے ان کا تعلق ہو، حکومتی بینچز یا اپوزیشن بینچز سے، وہ مل بیٹھ کر ایک نیشنل ایجنڈے کی طرف نہیں جاتے، اور ہمیں بیٹھ کر ایک نیشنل ایجنڈا طے کرنا ہوگا۔ بغیر اس کے ہم بھی یہاں سے چیختے رہیں، ادھر سے بھی لوگ چیختے رہیں، باہر سے بھی لوگ چیختے رہیں، یہ سلسلہ آگے چلنے والا نہیں جناب اسپیکر۔
اور اس کے لیے ضروری اور اہم جز جو ہیں، ایک آزاد خود مختار پارلیمنٹ، ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ. ہمارے میڈیا کے دوست بھی خالی ہو گئے سب، چلو. ایک آزاد میڈیا. آج کی جو میڈیا کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ جناب اسپیکر، جنرل مشرف کے ڈکٹیٹر رول میں بھی ہم نے میڈیا کی وہ حالت نہیں دیکھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ہم جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم خود جمہوریت کی اس گاڑی کو گھسیٹتے ہوئے ڈکٹیٹروں کی گود میں جا کے پھینکنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم جمہوریت پسند کہلانے کے لائق ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. ہم نے میڈیا پر پابندیاں لگا دی ہیں. عدلیہ کے بارے میں، ناانصافیوں کے بارے میں بات کریں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ. حق کے ناحقی کے خلاف بات کریں جو غدار، مجرم. تو کس کے بارے میں ہم بات کریں جناب اسپیکر صاحب؟ کن کے بارے میں ہم بات کریں؟ ظلم و زیادتیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جناب اسپیکر، پھر بھی ہم پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. اور یہ الیکشن ایک واحد الیکشن نہیں ہے جس پر کوسچن مارکس ہیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس دفعہ کے جو الیکشن ہیں، میں خود الیکٹ ہوا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جس حلقے سے میں منتخب ہوا ہوں وہاں کے الیکشن کو جو ہے کھولا جائے، پولنگ کو وہاں پہ دیکھا جائے کہ داندلی ہوئی. کیا میں داندلی سے کامیاب ہو کے آیا ہوں؟ اور اسی طرح کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شکایتیں ہر طرف سے آ رہی ہیں. تو میری پرائم منسٹر سے اور آنے والی کیبنٹ سے ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ایک کمیشن بنایا جائے. جس کسی کی بھی شکایت ہیں، چاہے کسی بھی حلقے میں، ان کے وہ حلقے کھول دیے جائیں. کم سے کم یہ مرحلہ آپ کا 3-4 مہینے میں یا کم سے کم 1 سال میں تو حل ہو سکتا ہے. اور یہ جو آندھی یا طوفان جو اٹھنے والا ہے جو غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے، اس کو آپ کسی حد تک روک سکتے ہیں. اور دوسری بات جناب اسپیکر، میں ان مسائل کی طرف آؤں گا جن کی بنیاد یا جو مینڈیٹ دے کر ہمیں آج اس ایوان میں بھیجا گیا ہے. کیوں کر ہم نے اس حکومت کو سپورٹ کیا یا اس کے ساتھ تعاون کیا؟ سب سے پہلا نقطہ ہے جناب اسپیکر، جو 6 نکات ہم نے پیش کیے تھے، اس میں تھے مسنگ پرسنز کی بازیابی. جناب اسپیکر صاحب، یہ جو میں لایا ہوں یہ پروونشل اسمبلی کا بجٹ نہیں ہے، یہ نیشنل اسمبلی کا بجٹ نہیں. یہ ہمارے 5000 سے زیادہ مسنگ پرسنز کی فہرست ہے. اور یہ فہرست ایک بار نہیں، کئی بار گزشتہ حکومتوں کے سامنے ہم نے گڑ گڑا کر ان کے سامنے پیش کی، لیکن کوئی عمل نہیں ہوا اس پر. آج ایز اے ریکارڈ کہ یہ ریکارڈ میں رہے، 5128 لوگ ہیں جو صرف اور صرف بلوچستان سے مسنگ ہیں. ان میں بزرگ بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں. سندھ، خیبر پختونخوا کی آواز تو یہاں سے سنائی دی جاتی ہے. فاٹا کے علاقوں کی آوازیں اس ایوان کے سامنے بھی گونجی ہیں. جناب اسپیکر، کچھ دن پہلے ایک نوجوان جو 4 سال کے بعد واپس گھر پہنچا، تو ان کے فیملی کے ارکان نے مجھے فون کیا. بڑے خوش تھے، کہتے تھے کہ صاحب 4 سال کے بعد ہم عید منائیں گے اس بار. تو سوچیں ان لوگوں کے لیے جو 10 سالوں سے غائب ہیں، اور اس کا دکھ، اس کا احساس اس کو ہوگا جو وہ خود اس کوف سے گزرا ہو. میں خود 40 سال سے اپنے بھائی کی لاش تلاش کر رہا ہوں جو آج تک نہیں ملی ہمیں. کون ہے اس کے ذمہ دار؟
کیا اس کا بھی ذمہ دار میں CIA کو کہوں, را کو کہوں, موساد کو کہوں, کس کو کہوں اس کا الزام, کس پر ڈالوں وہ الزام میں؟ جناب اسپیکر, 10 سالوں سے جو لوگ غائب ہیں, ان کی منگیتریں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ہماری روایت ہیں, بلوچوں کی, پشتونوں کی, سندھیوں کی, کہ جب تک کہ وہاں سے وہ انفارم نہیں کیا جاتا کہ وہ مر گیا ہے یا اس کے لیے آپ انتظار نہ کریں, جب تک وہ بیاہی نہیں جاتی, وہ ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں یا بیوہ کر دی گئی ہیں, وہ بھی ابھی تک انتظار میں بیٹھی ہیں. جناب اسپیکر, اگر وہ مار دیے گئے ہیں تو کم سے کم ہمیں اطلاع تو دی جائے. کم سے کم اس عید پر ان کے رشتہ دار اگر نیا جوڑا کپڑے کا نہیں پہن سکتے, اس کی قبر پر اس کی بہن کی جو شادی کے لیے دوپٹہ جو بنایا گیا ہے, اس کی قبر پر تو چڑھا سکتی ہے. جناب اسپیکر, اگر وہ باپ لٹھے کا ایک جوڑا اپنے لیے جو خریدا ہے, اس کی سربریدہ اور مسخ شدہ لاش اس کے حوالے کر دیں, تو وہ کم سے کم اس جوڑے کے بدلے وہ کفن تو پہنا سکے اپنے بچے کو. کس کے سامنے ہم یہ فرائض طے کریں؟ جناب اسپیکر, ہماری تو گلے بیٹھ گئے ہیں, لیکن حکمرانوں کے سروں پر جو جوں تک نہیں رینگتی, کس سے گلہ کریں ہم؟ ہماری عزتیں محفوظ نہیں. ہم وہ قوم تھے جہاں پر ہمارا دشمن بھی آتا تو ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. آج ہماری سرزمین پر ہماری عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے. جب ہم اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں جناب اسپیکر, تو کہتے ہیں آپ ملک کو نہیں مانتے, آپ قانون کو نہیں مانتے, آپ آئین کو نہیں مانتے. تو کیا کون سا وہ آئین ہے جو میری عزت بچا سکے؟ کون سا وہ آئین ہے جو میرے بچھڑے ہوئوں کو مجھے دلا سکے؟ کون سا آئین ہے جو آنے والے دنوں میں مجھے یہ گارنٹی دے کہ کوئی بھی شخص چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, وہ میری عزت, میری غیرت کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے؟ ہے کوئی اس ملک میں قانون, ہے کوئی اس ملک میں ایسا آئین جو مجھے یہ گارنٹی دے سکے؟ جناب اسپیکر, خدا کے لیے رحم کریں صوبے پر. خدا کے لیے اگر اس کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں آپ لوگ, 70 سالوں سے میں حلفاً کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بلوچستان کو ساتھ چلانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہر وقت آپ لوگوں نے بلوچستان کو جو ہے گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. اب ہم گھسیٹنے والے نہیں. چلائیں گے تو ساتھ چلیں گے, نہیں چلائیں گے تو ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے. جناب اسپیکر, اور آنے والے ادوار میں جو بھی کوئی نقصانات ہوئے, کم سے کم یہ ایوان, آج کا یہ دن گواہی دے گا کہ پھر اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. جناب اسپیکر, کہیں سنا ہوگا آپ نے اجتماعی قبریں؟ یہ وہ بلوچستان ہے جناب اسپیکر جو سونا اگلتا تھا. یہ وہ بلوچستان ہے جو تانبا اور چاندی اگلتا ہے. آج کے دور میں وہ اپنے نوجوان بیٹوں کی لاشیں جو ہے اگلتا ہے اجتماعی قبروں سے. یہ صلہ ملا ہے ہمیں اس ملک کی, اور ہر بار بھی آتے ہیں ہم آپ کے سامنے اس ایوانوں میں, ان ایوانوں میں ہم نے وفاداری کی قسمیں بھی کھائی ہیں, لیکن کسی کو یقین ہی نہیں آتا. وہ یقین کا پیمانہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے پیمانہ ہے, معیار ہے جس پر ہم پورا اتریں, پھر آپ ان لوگوں کو ہم پر یقین آئے گا. ایک لسٹ تو میں نے آپ کو مہیا کر دی جناب اسپیکر. دوسرا جو ہمارا نقطہ تھا گودر کا مسئلہ, جہاں پر ایک ہم ترقی کے قطعاً خلاف نہیں, لیکن وہ ترقی جہاں میں سمجھوں کہ میری شناخت, میری آئیڈینٹی خطرے میں پڑے گی, میں اس ترقی کو کبھی قبول نہیں کروں گا. میری شناخت
میری پہچان ہے اور میری پہچان کی وجہ سے میں آج یہاں پر بھی موجود ہوں اور آج مجھے عزت بھی مل رہی ہے میری اس پہچان اور میری بلوچستان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے مل رہی ہے. جب تک کہ ایسی قانون سازی نہیں کی جاتی، سی پیک کے نام، سی پیک کا تو بڑا چرچا سنا ہوگا، گوادر کا بھی نام سنا ہوگا، کافی میرے خیال میں ہمارے پارلیمنٹرین گوادر بھی گئے ہوں گے، ترقی کے بلند و باغ نعرے سنے ہوں گے، لیکن آج وہ گوادر پینے کے پانی کے لیے محتاج ہے. جناب اسپیکر، بجلی وہ جو ایران سے آ رہی ہے، ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہم ترقی تو دے رہے ہیں لیکن بجلی نہیں دے پا رہے. ہم ترقی کے ہم نے مینار کھڑے کر دیے لیکن وہاں پینے کے لیے پانی نہیں. ہم نے ترقی کی جو ہے صنعتیں لگا دی ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر جو ہے چولہے جو ہے لکڑیوں سے جلتے ہیں. ان تین چیزوں کے بغیر کون سا ایسا ملک ہے، کون سا ایسا گاؤں، میں ملک کی بات کر رہا، شہروں کی بات نہیں کرتا ہوں، ان تین چیزوں کو نکال دیں جناب اسپیکر، گاؤں برباد ہو جاتے ہیں، آباد اپنی جگہ پر. تو وہ دعوے جو کیے گئے ہیں کہ گوادر میں ترقی دی گئی ہے، گوادر کے لوگ پانی سے محروم ہیں، بجلی سے محروم ہیں. گیس تو سوئی کی گیس ہمیں نہیں ملی اور آپ کی قطر سے آنے والی یا ایران سے آنے والی گیس ہمیں کہاں میسر ہوگی. دوسرا جو ہے جناب اسپیکر، جو زیادتیاں کی گئی ہیں، بلوچستان کا جو کوٹا ہے فیڈرل سروسز میں، میرے پاس ایک لسٹ ہے جو میں شاہ صاحب کو بھی مہیا کروں گا. 18,000 پوسٹ جو ہیں بلوچستان کی ویکنٹ پڑی ہوئی ہے. 18,000 کیوں نہیں دی گئی، کیوں نہیں دی جا رہی، اور اس کے لیے کیا کیا اقدامات ہیں؟ کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے، میں نے مختصر اس میں اپنی تجاویزیں لکھ دی ہیں. اور یہ ایک دوسری لسٹ ہے جناب اسپیکر، یہ بھی میں آپ کی پراپرٹی بنانا چاہتا ہوں اسمبلی کی، اس ہاؤس کی، جس میں کہ وفاقی کوٹا جو ہے، چاہے اس میں کارپوریشن ہے یا وفاقی حکومت کا جو کوٹا ہے، اس میں کیا کیا زیادتیاں کی گئی ہیں. شاہ صاحب یہ میں آپ کی کو کاپی اس کی بھجوا دوں گا. اور آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حکومت کی جو کچھ آئین میں رہتے ہوئے پالیسیوں اور صحیح اقدامات کی ہم حمایت کریں گے، لیکن ایک بات میں نے جب شاہ محمود شاہ صاحب کوئٹہ آئے تھے ان سے عرض کیا تھا میں نے کہ نہ ہمیں کوئی وزارت چاہیے، نہ ہی ہم کسی وزارت کے امیدوار ہیں. ہمارے یہ 6 مطالبات مان لیے جائیں، آزاد بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. لیکن اگر حسب روایت وہی وعدہ خلافی، جب میں آ رہا تھا تو بزرگوں نے کہا تھا کہ بیٹا جا رہے ہو وہاں پہ احتیاط سے، بابو جی دھیرے چلنا، اس شہر میں ہیں بڑے دھوکے. تو اس بار ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے ہیں، ہم بیٹھیں گے آزاد بینچوں پہ، آپ کی مکمل حمایت کریں گے. لیکن جو رول اپوزیشن کا ہوگا جائز مقام پر، ان کا بھی ہم وہی ساتھ دے دیں گے، جائز ناجائز نہیں. آپ کے بھی جو جائز اقدامات ہوں گے آپ سے بڑھ کر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جنرل اسپیکر. اگر میرے ان چند الفاظوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس کی میں معذرت چاہوں گا. بڑی